بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل امر ذی بال لم یبتع ببسم اللہ فهو اقطع صدق اللہ مولانا العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، میں ایک بسم اللہ کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم مسلمانوں ہو کر بھی، کلمہ پڑھ کر بھی، ہمارا کوئی کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہیں ہوتی۔ حالانکہ مشرک ہیں، غیر مسلمان ہیں، ہر ایک اپنے جھوٹے معبود ہیں، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر ہر کام شروع کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان اتنے غفلت میں آ گئے ہیں، سمجھ سے باہر نکل چکے ہیں، کبھی بھی اچھے اور جائز کام کی ابتدا میں انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں، خدا کے لیے آج ہم کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ آج ہمارے رزق میں برکت کیوں ختم ہو چکی ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں محبتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ آج ہمیں سکون نہیں مل رہا۔ صرف ایک ہی بات ہے، ہم بغیر بسم اللہ کے ہر کام کو شروع کرتے ہیں۔ شیطان ہمارے اندر مداخلت ہے، شیطان ہمارے اندر آ چکا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بھی کام شروع کرو گے بسم اللہ سے تو شیطان اس میں نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فتویٰ ہے۔ اس بارے میں میں ایک مختصر بیان کرتا ہوں، چند چیزیں بیان کرتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کرو گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کا جز بھی ہے، اور احادیث رسول اللہ کا حکم بھی ہے۔ اگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سمجھ کر پڑھو گے نا تو آپ کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے حرف ہیں بھائی؟ 19 حرف ہیں، اور ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کتنا بڑا ثواب مل گیا! 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بھی بلند ہوں گے، یہ بھی روایت میں آیا۔ اور اگر دعا سمجھ کر پڑھو گے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کر لیا بھائی، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ پڑھا کرو، ہر کام کے، جائز قسم کے۔ لیکن ہمارے کام، ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ اکثر لوگ نہیں پڑھتے، تو اس سنت کو بھائی ہم نے مٹا دیا۔ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر، میری سنتوں میں فساد پیدا ہو جائے گا، میری سنتوں کو مٹایا جائے گا۔ اس وقت میرا کوئی امتی بھی ایک سنت کو زندہ کرے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔
قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو اور ثواب، اور اگر سنت سمجھ کر پڑھو گے ہر کام کی ابتدا میں تو اس میں بھی آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے والی ہوں گی۔ اسی طرح نمبر 2 ایک اور بات بھی ہے، دنیا میں کامیابی اور عبادت لکھی جائے گی بسم اللہ کے پڑھنے سے۔ دنیا کے اندر عبادت لکھی جائے گی اور بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور آخرت کے لیے کیا ہے بھائی؟ جہنم کے 19 فرشتوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں اور جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں، جس کا نام زبانیہ ہے، اور ایک ایک فرشتہ اس کا ایک کندھا دوسرے کندھے کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ وہ جہنم سے نکل کر ہاں بھائی تو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے، مگر وہ لوگ بچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جو میری امتی ہیں، جو ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے تھے ایمان لانے کے بعد، اللہ تعالیٰ ان کو ان 19 فرشتوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ اسی لیے ہاں بھائی کتنی بڑی عظیم حدیث آ چکی ہے، بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں، جہنم کے فرشتے بھی 19 ہیں، اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں علماء کرام سے سنا ہے، اور بعض روایات میں بھی آیا ہے، بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دن 2 شیطان آپس میں مل گئے، دونوں نوجوان تھے۔ ایک شیطان کمزور سا بیمار کسی گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا، مسلمان کے گھر کے دروازے پر۔ دوسرا شیطان وہاں سے گزرا تو گزرنے والے اس شیطان سے کہا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، تیری ڈپٹی نہیں ہے کسی مسلمان کے پیچھے؟ کہا کہ ہے۔ کہا کہ پھر تم کہاں یہاں گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہو، اندر کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا کہ میرے ایسے مسلمان کے ساتھ میری ڈپٹی لگی ہے جو ہر کام کی ابتدا میں وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ گھر میں گیا بسم اللہ پڑھ کے گیا، میرے گھر میں جانا حرام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ، پانی پیتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، میں ہر کام سے میں محروم ہو گیا ہوں، اسی لیے میں کمزور بھی ہوں۔ اب اس شیطان نے پہلے والے شیطان سے پوچھا کہ اب تو بتا، تو کیوں اکیلا گھوم رہا ہے، کیا تیرا کسی مسلمان کے ساتھ ہاں بھائی رابطہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مسلمان آگے جا رہا ہے بھائی، اس نے کبھی بھی بھول کر بھی بسم اللہ نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے مجھے اس اطمینان ہے۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، ہر کام کی ابتدا میں اس نے کبھی بھی بسم اللہ نہیں پڑھی تو میرا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، شیطان خبیث اپنے غلط عقیدے اور مذہب پر اتنا مضبوط ہے، اور آج ہم سچے مسلمان، سچے اسلام پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی بسم اللہ پڑھنے سے محروم ہیں۔ اب اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں، اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جائز کام کے لیے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے۔ لیکن ناجائز کام، حرام کام کی ابتدا میں کبھی بسم اللہ نہ پڑھنا، یا تو سخت گناہ کبیرہ ہوگا یا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی
تو اس میں کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ بات سمجھ میں؟ پانی پیتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو یہ صغیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی گناہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی، یہ حرام ہے۔ چوری کر رہا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، شراب پی رہا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، ناجائز قتل کر رہا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، بد نظری کر رہا ہے، ہاں بھائی، کسی کو دیکھ کر اور بسم اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ۔ یہاں کبیر گناہ کا بھی خطرہ ہے اور کفر کا بھی خطرہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ کوئی بھی گناہ ہے، میں نام نہیں لیتا، بہت سارے گناہ ہیں، اس لیے کسی گناہ ناجائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ کبھی نہ پڑھنا، یہ سخت گناہ ہے۔ اسی طرح میرے محترم، ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا عبادت ہے، اس کا درجہ لکھا جائے گا، اس کا درجہ لکھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں، اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہوگی۔ اور بسم اللہ کے کھانے سے بہت ساری بیماریوں کی شفا بھی ہے، اور بسم اللہ کی برکت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے، یہ یاد رکھیں۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، تو اس کا آخری نوالا تھا، تو اس کو یاد آ گیا کہ ابتدا میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں پڑھی۔ تو آخری نوالے کے وقت اس کو یاد آ گیا تو اس نے فوراً پڑھا بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ حضور ہنس پڑے، مسکرائے، فرمایا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی آپ نے کیا پڑھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، بس میں ابتدا میں نے بسم اللہ پڑھنا میں بھول گیا تھا، جب آپ نے فرمایا کہ جب بھول گئے تو آخری نوالے پر اگر کسی نے بسم اللہ اول و آخر پڑھے گا تو اس میں برکت لوٹ آئے گی، تو میں نے آخری نوالے پر بسم اللہ اول و آخر پڑھ لیا، تو اس لیے کہ میں نے ہونٹ ہلائے اور یہ دعا پڑھی۔ حضور نے فرمایا جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہیں نا تو شیطان آپ کے ساتھ ابتدا میں کھانے میں لگا رہا، جب آپ نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا شیطان نے الٹی کر دی، کائے کر دی۔ اب اس خبیث شیطان کو دیکھو کہ بسم اللہ سے اس کو اتنی نفرت ہے، بسم اللہ سے اس کی اتنی نفرت ہے کہ جب وہ ایک سارا کھانا اس نے الٹ دیا، پلٹ دیا باہر، جو غلط عقیدے پر ہے۔ اور آج ہمارا عقیدہ اچھا، ایمان اچھا، ہمارے اسلام کا حکم، اتباع رسول، آج ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کتنی بڑی ہمارے اندر غلطی آ چکی ہے بھائی۔ اسی طرح حضور صلی والسلام نے فرمایا کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھا کرو، بسم اللہ پڑھا کریں، اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ دروازہ بند کریں، بسم اللہ پڑھ کے بند کریں۔ فرمایا کہ جب رات کے وقت تم دروازے بند کرو، حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے بند کیا کرو، اور اپنے کھلے برتنوں کو بند کرتے وقت اس پر ڈھکن دیتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور ڈھکن دیں۔ جب کوئی ڈھکن وغیرہ اوپر نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی چیز رکھ لو، لوہے کی چیز ہو، کوئی لکڑ ہو، اور بسم اللہ پڑھ کے رکھ لو، کیونکہ رات کے وقت آسمان کی طرف سے بنائیں مصیبتیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اس کھانے پینے کے برتنوں میں چلی جائیں گی۔ جب آپ نے اس کو ڈھانک لیا
اس کو آپ نے ڈھانک لیا، پھر بسم اللہ بھی پڑھ لی، اللہ تعالیٰ ایسے مصیبتوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھ لیا بھائی۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم پیشاب وغیرہ کے لیے لیٹرین میں، باتھ روم میں جانا چاہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ حالانکہ اعوذ باللہ کا بھی حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر بھی داخل ہو سکتے ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بھی بھی داخل ہوا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب آپ پیشاب پخانے کے لیے لیٹرین میں جاؤ گے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب داخل ہوں گے تو شیطان اور اس پیشاب کرنے والے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک پردہ اس کے درمیان میں لگا دیتے ہیں، تو شیطان اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، وہ وسوسہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی لیے جب غسل خانے میں غسل کے لیے جائیں یا پیشاب کے لیے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ کر جائیں، لیکن اندر نہیں پڑھنی، باہر پڑھنی ہے۔ اور اگر دیہات ہے، راستے میں جاتے ہوئے تو پیشاب میں بیٹھنے سے پہلے اپنا تہمد یا شلوار کھولنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ جب کھلے میدان ہوتے وہاں یہ حکم ہے، جب گھروں کے اندر لیٹرینیں مقرر ہیں، جگہ ایک علیحدہ ہے، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے۔ جب کھلے میدان ہو تو وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں بیٹھنے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے بھائی۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جب بھی آپ کپڑے تبدیل کریں یا سلوار تبدیل کریں تو ننگے ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہماری شرمگاہ کو دیکھ کر وسوسے ڈالے گا۔ جب بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارو گے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان انسان کے درمیان میں اور شیطان کے درمیان میں ایک پردہ لگا دیتے ہیں جو اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ذبیحے کے وقت بسم اللہ کا حکم ہے مگر مکمل نہیں ہے۔ جب بھی کوئی جانور ذبح کریں تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے، اور اگر وہاں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھو گے نا جان بوجھ کر، وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی مرغی یا گائیں کوئی جانور ذبح کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کرو گے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں پڑی تو وہ ذبیحہ حرام ہے۔ اور اگر آپ نے دل میں بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا تو وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہاں پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی بھی جانور ذبح کرے اپنی زبان سے پڑھے، اس کی آواز خود سنے، یہ یاد رکھے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، وہ مکروہ ہے۔ بلکہ کیا پڑھے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر چھری پھیرے، یہ یاد رکھیں۔ اور آج کل ذبیحہ کرنے والا وہ نہیں پڑھتا، جو جانور کے ارد گرد کھڑے ہیں یا جانور کو پکڑا ہوا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اور بھائی ان کا پڑھنا نہیں ہے۔ جو ذبیحہ کر رہا ہے بسم اللہ کر کے، اس کے لیے لازمی ہے، شرط ہے۔ اسی طرح جن جن لوگوں کے ہاتھوں کے ساتھ چھری ہے وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، ورنہ وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ ان میں سے اگر ایک نے بھی نہیں پڑھا، ایک چھری پر 3-4 آدمی لگے ہوئے جانور کو ذبح کرتے وقت، ان میں ایک نے نہیں پڑھا، وہ ذبیحہ حرام ہے۔ سارے پڑھیں گے، اتنی اونچی آواز سے پڑھیں کہ وہ اپنی اپنی آواز اپنے کان سے سن سکے، تو وہاں پر بسم اللہ آپ نہیں پڑھو گے۔ باقی ہر اچھے اور نیک کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھو گے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھو گے بھائی۔ نماز کے اندر ہر رکعت میں بھائی سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے بھائی، یہ سنت ہے، ورنہ مکروہ ہوگی نماز بھائی۔ آخر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں،
کوئی شخص 19 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی بیمار آدمی پر دم کرے یا پانی پر دم کر کے اس کو پلائے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات بزرگان دین نے یہ بھی تجربہ کیا الحمدللہ، کیونکہ قرآن پاک کے 113 سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ کر بیمار آدمی پر دم کرے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ 313 جنگ بدر کے صحابہ کرام کی نسبت سے پڑھ کر اور سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے، اللہ شفا دیں گے۔ یہ ٹوٹکے ہیں، یہ بڑے بہترین چیزیں ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑے برکتیں رکھی ہیں۔ اور بسم اللہ پڑھ کے جب سوئیں گے تو سکون بھی ملے گا، راحت ملے گی، اور گناہوں کی نفرت ہوگی۔ آپ کو چوٹ لگ گئی، بسم اللہ پڑھیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کسی کو چوٹ لگی پاؤں سے تو اس نے شیطان کو گالیاں دی۔ حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ شیطان تو اس پہ خوش ہوگا کہ دیکھا کہ میرا نام اس نے لے لیا۔ خیال کرنا، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ ہو، چوٹ لگ جائے، ہاں بھائی شیشہ لگ جائے، بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح بسم اللہ کے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں۔ بار کیا ہے، مجھے یہ ساتھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بسم اللہ کے بارے میں مختصر سی بات بتاؤ، میں نے بتا دی۔ اسی طریقے سے بسم اللہ کو 19 مرتبہ، بسم اللہ کو 113 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہو، یا آٹے میں، چینی میں، جہاں آپ کی رقم ہے اس کے اندر رکھ لو، اس میں برکت ہوگی، چور ڈاکو سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور جائز طریقے پر خرچ ہوگا، ناجائز طریقوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے بچ جاؤ گے۔ آپ یہ بھی تجربہ کر لیں، یہ بڑے زبردست ہمارے اکابرین اولیاء کرام کے یہ تجربے والی چیزیں ہیں بھائی۔ آپ یہ کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ آپ مجھے اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھو گے، اور میرے لیے کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچا دو، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اور کبھی کبھی اس کا ثواب پوری امت کو پہنچاؤ، اور خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پہنچائے، سب پر، اور مجھے بھی علیحدہ ایک مہربانی کرے، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اچھے اور نیک عمل کے ساتھ بسم اللہ کی ابتدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ھو المراد واللہ اعلم بحقیقت الکلام، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔